लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली अबू फजला में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने आपकी और मेरी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि मिलकर हम यीशु के नाम को जलाल दें। जैसे कि आप सब देख रहे हैं प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल, यकीनन खुदा का फजल हम सब के लिए है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप बड़ा अच्छा फीडबैक भेज रहे हैं, आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि बरकत पा रहे हैं। हम यीशु के नाम को जलाल देते हैं। आज भी मेरा ईमान है जब आप प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, बरकत पाएंगे। मेरे साथ होस्ट कर रहे हैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। मैं खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए, जो हर रोज़ बहुत सारी गवाहियाँ भी रिसीव करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिल रहा है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, और हमारी दुआ है कि आज के दिन खुदावंद का रूह कुदस आपकी मदद करे और आप खुदा के जलाल में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह के रूह कुदस के बगैर, उसके फजल के बगैर हम कुछ भी नहीं है। जिस तरह हम देखते हैं कि कलाम में भी लिखा है कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं हर एक उस बात के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए मुकर्रर की है। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के फजल के लिए जो सबके लिए है। कलाम में लिखा खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया तो मेरा अज़ीज़ों खुदा कुल कायनात से प्यार करता है और उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, और लिखा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो मुझे और आपको बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा की जिंदगी का वारस बनाना चाहता है। पास्टर इमरान खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे साथ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में मुख्तलिफ खुदाम मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, कलाम की बातों को, अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं और नाज़रीन बरकत पाते हैं। तो आज भी हमारे साथ बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। तो आए नाज़रीन, हम आपको अपने गेस्ट की तरफ लिए चलते हैं और यकीनन आज आप गेस्ट की बातों के वसीला से बरकत पाएंगे। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर उबैद इकबाल। पास्टर उबैद, आपको वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ एल्डर बशीर मसीह हैं। एल्डर बशीर मसीह, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर परवेज शाहिद, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। इसी तरह मुबशर रशीद मसीह, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। तो भाई परवेज, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि रायवंड से मिशन आता से हमारी टीम जो है, परवेज भाई बड़ा काम करते हैं। जब हम जाते हैं तो रायवंड के अंदर मिशन हाता में जब भी प्रोग्राम है, ना सिर्फ खुदा का खादम बल्कि पूरी फैमिली मिलकर काम करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आए सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदा की जुरी में झुक जाए। हम खुदा के खादिम पास्टर उबैद इकबाल के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे हजूर में आते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रिविलेज के लिए कि खुदावंद तूने हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। स्पेशली खुदावंद आज इस प्रोग्राम को तेरे हजूर में लाते हैं, ग्रेस फॉर ऑल। इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद जितना अच्छा टाइटल है, खुदावंद हम पुरफजल चीज़ें, पुरफजल बातें और तेरे तर्स को लोगों के साथ शेयर करें। आज इतने लोग आए खुदावंद इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, खुदावंद वो तेरे कलाम के वसीला से लोगों के लिए बाइस बरकत बने। मैं तेरे खादमों को खुदावंद तेरे सुपुर्द करता हूँ। आज के प्रोग्राम का सारा जलाल, सारी इज़्ज़त तेरे नाम को मिले, मसीह खुदावंद के वसीले में। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर, खुदावंद आपको बरकत दे। तो पास्टर इमरान, हम जैसे मैंने जिक्र किया पहले परवेज का कि पूरी फैमिली जो है मिलकर काम करती है। जब भी हमने मिशन हाते में रायवंड में प्रोग्राम किया, और जितने भी नाज़रीन आप मिशन हाता रायवंड से देख रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप मोहब्बत करते हैं, फजल टेलीविज़न देखते हैं, बरकत पा रहे हैं। तो पास्टर परवेज साहब से हम पूछना चाहेंगे कि नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं और फजल टीवी के वसीला से खुदावंद कैसे काम कर रहा है आपके इलाका में। जी, सबसे पहले मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। शुक्रिया अदा करता हूँ आज खुदावंद का कि खुदावंद ने हमें फजल टीवी पर ये बातें कहने के लिए बिठाया है कि हम लोगों को फजल टीवी के बारे में बताएं कि हमने फजल टीवी के वसीला से बहुत से घरों में जाकर, लोगों में जाकर इसकी गवाही सुनी है कि खुदावंद ने फजल टीवी के वसीले से हमारे घरों में बड़ी बरकत। और शुक्रगुजार हैं पास्टर इमरान फजल के
کہ خداوند نے آپ کو بڑی برکت دی ہے کہ آپ رائیونڈ والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ خداوند ان کے ساتھ ہو، ہر طرح کی بیماری سے، نشے سے لوگ باز رہیں۔ خداوند آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے آمین، اور آمین۔ لوگ بڑی خوشی کے ساتھ فضل ٹی وی رائیونڈ میں دیکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ خداوند باجی میوش کے جو پروگرام آتے ہیں، جب آپ صبح 7:30 بجے آج بھی آپ کا میسیج تھا سنتے ہیں تو برکت پاتے ہیں۔ Praise the آمین، Lord, آمین۔ praise the Lord. تو پاسٹر عمران، ہم خداوند یسوع کے نام کو جلال دیتے ہیں جو رویا خدا نے دی کہ خدا کا کلام گھر گھر میں جائے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچے تاکہ لوگ برکت پائیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر پرویز صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ جب صبح میسج خدا کی خادمہ شیئر کرتی ہیں تو یقیناً میسج کے وسیلہ سے لوگ برکت پا رہے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام ہی ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت، طاقت، زور رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارے اندر کوئی ایسی خوبی، کوئی لیاقت، کوئی ایسی بات نہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کا فضل ہے اور اس کا کلام ہے جو زندگیوں کو، قوموں کو، نیشنز کو تبدیل کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور یقیناً میرے عزیزو بندھن ٹوٹتے ہیں، جوئے ٹوٹتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو کوئی شخص آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کرنے والا ایک ہی ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے لیے آسمان کو کھول کر برکت پر برکت دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ یقیناً پاسٹر عمران ایسا ہی ہمارے ساتھ آج پاسٹر عبید صاحب موجود ہے۔ میں چاہتی ہوں خدمت کے والا جی۔ سے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ عرصہ دراز سے خداوند استعمال کر رہا آمین، ہے۔ آمین۔ تو بھائی صاحب، میں چاہتی ہوں ذرا ناظرین کو بھی بتائیں خدمت کیسی جا رہی ہے، اور کلام میں سے آج آپ ناظرین کے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور شیئر کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ اس اپرچونٹی کے لیے کہ آپ نے مجھے دعوت دی کہ میں اس پروگرام کا حصہ بنوں اور خدا کے کلام کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کروں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی خدمت کے تعلق سے آپ کو بتاؤں کہ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ایف جی اے چرچ میں پاسبانی خدمت سر انجام دیتے تھے، اور انہوں نے تقریباً 22-23 سال خدمت کی ناروال نارنگ کے ایریا میں، جو بارڈر کا ایریا، وہاں پہ کلیسیا تھی، اور ان کے بعد مجھے خداوند نے چنا، اور 95 میں میں نے خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر قبول کیا، اور پھر 1995 سے لے کر اب تک میں خداوند کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں۔ آمین، آمین۔ بہار کالونی میں نے ایک چرچ بنایا ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ صرف بہار کالونی میں لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ان کی انفارمیشن کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 18 سال سے یہاں سے بہار کالونی سے میں 80 کلومیٹر دور نارنگ عبادت کے لیے جاتا ہوں۔ وہاں پہ میں نے ایک چرچ بنایا ہے، وہاں پہ بھی مجھے خداوند نے خدمت کا موقع دیا ہے۔ Praise the Lord, praise the اور Lord. جو خدمت کی بات ہے اور پھر خدا کے کلام کو شیئر کرنے کی بات ہے، تو مجھے پالوس کی خدمت یاد آتی ہے جی۔ کہ پالوس نے جو نیو ٹیسٹامنٹ کی ہسٹوریکل بک ہے، اعمال کی کتاب، اس کے اندر جب ہم اس کے 20ویں چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو وہ افسس کے چند بزرگوں کو بارڈر پہ بلاتا ہے، یعنی کہ آؤٹ سائڈ ان کو بلاتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے گھر گھر جا کر تعلیم دی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو تعلیم میں نے دی ہے لوگ اس پر قائم رہیں۔ تو آپ لوگ جو لیڈرز ہو، ڈیکنز ہو، ایلڈرز ہو اپنے چرچ کے، تو یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم نہ صرف اپنی بلکہ اپنے غلے کی خبرداری کرو، اور جو محنت پال کہتا ہے کہ جو محنت میں نے کی ہے وہ رائے گاہ نہ چلی جائے۔ تو یہ لوگ جو خدام یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی خدمت سر انجام دے رہے ہیں کہ ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں کو ان کی روحوں کو بچانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ آمین۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گریس فار آل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جائیں لوگوں کے پاس اور ان کو فضل کے بارے میں بتائیں کہ فضل کیا ہے۔ اگر ہم فضل کی بات کریں تو فضل کی ڈیفینیشن یہ ہو سکتی ہے انڈیزرونگ فیور ہے، جی۔ یہ ایسی فیور ہے جس کا ہم حق نہیں رکھتے۔ تو یسوع مسیح نے جب ہم گنہگار ہی تھے تو اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے اور ہمیں نجات بخشی ہے۔ تو یہ جو پیغام ہے یہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، اور پالوس کہتا ہے کہ کیوں میں یہ کنسرن شو کر رہا ہوں۔ میں حوالہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا
جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں. جی جی اعمال کی کتاب کا 20واں باب. تو پالوس کہتا ہے کہ میں کیوں یہ باتیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جب جو ہے وہ اس کی پریزنس چرچ میں نہیں ہوتی یا کلیسیا میں پریزنس اس کی نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں پھاڑنے والے بھیڑیے آ جائیں گے جی اور وہ کلیسیا کو برباد کر دیں گے. اور وہ اس بات میں بڑا فکر مند ہے کہ جو محنت میں نے کی ہے وہ محنت کسی طرح سے ضائع نہ ہو جائے. اور وہ ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بات کرتا ہے اور ان کو جب فائنل، یہ اس کے فائنل ورڈز ہیں بیسیکلی افسس کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں جب میں یہاں سے جا رہا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی، جی لیکن یہ میری ایک الوداعی تقریر بھی ہے اور یہ میرا تمہارے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ تم نے خدا کے کلام کو، اس گریس کو، اس فضل کو، اس مہربانی کو جو یسوع مسیح نے ہمارے اوپر کی ہے، یہ تو نے ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں کو دینی ہے اور اپنی بھی خبرداری کرنی ہے اور گلے کی بھی خبرداری کرنی ہے. تو میں پچھلے کوئی 21-22 سالوں سے یہی کام سر انجام دے رہا ہوں اور چرچز کے ساتھ ساتھ میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں جس کا نام PFES ہے. جی PFES stand for Pakistan Fellowship of Evangelical Students. We are working among college and university students from last 65 years. praise the And Lord. we have 3 aims: evangelism, discipleship, and mission. In order to achieve all these goals, we arrange Bible study groups, training programs, seminars, and camps. So اس طرح سے ہم PFES کے وسیلہ سے بھی کالج اور یونیورسٹی کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں، اور اس وقت بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے جاب پلیس پہ ہیں، مختلف منسٹریز میں کام کر رہے ہیں، اور یہ خداوند کی بڑی برکت ہے کہ خداوند ہمیں استعمال کر رہے ہیں. Praise اور the لاسٹ میں Lord. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لاہور چرچ کے موجودہ بشپ ہیں، PFES کے سٹاف ورکر رہے ہیں بشپ عرفان جمیل عرفان صاحب، جمیل صاحب. اور انہوں نے اسٹل وہ PFES کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بہت کام کیا. تو PFES نے لیڈرشپ کو بنانے میں، سنوارنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. پریز دا Amen, لارڈ. ہم آپ کو amen. اپریشیٹ کرتے ہیں اس گریٹ موومنٹ کے لیے، کیونکہ جو ہے ٹریننگ اور لیڈرشپ کو پریپیئر کرنا بھی ایک بڑا کام ہے تاکہ وہ آگے جو ہے وہ بڑھ کر اور مزید ذمہ داریوں کو نبھا سکیں. آمین. پریز دا لارڈ. اور تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، آپ نے بڑا اچھا خوبصورت میسج بھی شیئر کیا. دیکھنے والوں نے یقیناً آج کے کلام کے وسیلہ سے بھی برکت پائی، کیونکہ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ میرا کلام جب بھی نازل ہوتا ہے، جس بھی روپ میں آتا ہے، بے تاثیر نہیں لوٹتا، زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. تو یقیناً ہماری دعا ہے کہ خداوند اپنے خادم پاسٹر عبید صاحب کو، ان کی ساری ٹیم کو، اور اسی طرح جو مشن وہ لے کر چل رہے ہیں، خدا انہیں اور کثرت سے استعمال کرے. اور ہماری دعا ہے کہ بشپ صاحب کی جو خدمت کے بارے میں انہوں نے بتایا، بشپ عرفان جمیل صاحب کو، خداوند انہیں بھی اور کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. یقیناً پاسٹر عمران خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہر روز جب ہم دعا کرتے ہیں، ہم پاکستان کے تمام چرچز کے لیے، جی. تمام لیڈرز کے لیے، آمین، بشپ آمین. صاحبان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند سب سے بڑھ کر تو ان کو صحت تندرستی دے، اپنی حفاظت میں رکھے، تاکہ جو کام، وہ بڑی ذمہ داری جو خداوند نے انہیں دیا ہے، ان میں خداوند ان کی مدد اور رہنمائی آمین، کرے. آمین. جتنے بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، جب آپ پریئر کرتے ہیں تو ضرور اپنی دعا میں خدا کے خادمین کو، چرچز کو، تمام ٹی وی چینلز کو بھی یاد کیا کریں، دعا کیا کریں، تاکہ خداوند کثرت سے کام کرے، خداوند ہر ایک کو اپنی حفاظت میں رکھے. آپ کو دکھنے میں یہ چھوٹا سا کام لگتا ہے، لیکن بڑی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں خدا کے کام کی. تو آپ ضرور جب دعا کرتے ہیں، جس طرح آپ کو ہماری دعا کی ضرورت ہے، ویسے ہی خادمین کو بھی مقدسین کی دعا کی ضرورت ہے. تو ہمارے ساتھ ایلڈر بشیر صاحب موجود ہیں. ایلڈر صاحب، فضل ٹی وی پہ جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں انہیں؟ فضل ٹی وی بہت اچھا جا رہا ہے. جی خدا اینو اور بھی زیادہ آمین، آمین. بلس کرے. جدوں فضل ٹی وی ویکھنے ہاں تے سکون محسوس ہوتا ہے کہ اسی پریز دا لارڈ. سکون. تو میں ایک اپنی گواہی شیئر کرنا جی. چاہتا ہوں. سن 1965 دی جنگ لگی. جی جب جنگ لگی 1965 دی، تو میں خوف کھاندیاں بائبل جڑی میں پڑھی. جی آخیا بھی چلو کوئی مر تو جانے جنگ دے وچ، تے پتہ نہیں بچنا یا نہیں بچنا. تو چلو جے مر بھی جاواں گے تے یسوع دے وچ تے مراں گے نا. جی لیکن پھر بھی تھامن دے باوجود ہی میں 27 سال بائبل نہیں سمجھ سکیا.
27 ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੀ ਹਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ 27 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਰੂ ਗਿਰਫਤ ਦੁਆ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੀ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬਦਰੂ ਗਿਰਫਤ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਦਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਮੰਮੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਠੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਠੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਖੀਰ ਪਾਖਰੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਪਾਖਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ 2 ਦਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ, ਖਾਲਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ 1994 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਦਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੇਰਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਕਾਫੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ 1994 ਜਾ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੌਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੀ 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਦਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਵੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਮੜੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਤਵੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਤਵੀਤ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਦਮ ਆਇਆ ਜਿਸਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਵੀਤ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤਵੀਤ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਬਈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਵੀਤ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਜਿਸਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਮੱਚੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਖਾਦਮ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕਈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਥੜਾ ਥੋੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਮਾਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਚੁਰ ਚੁਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ, ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਦਮ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਦੁਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਖਾਦਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਰਕਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਨਾ। ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਕਤ दे। और मेरे अजीजों, जिस तरह देखें कि बुजुर्ग अपनी गवाही जो है वो आपके सामने पेश कर रहे थे कि किस तरह खुदा ने जो है वो उनकी ज़िंदगी को तब्दील किया, कि वो बाइबल पढ़ते तो थे लेकिन उनको समझ नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को प्रॉपर अपने आप को दे दिया, बपतिस्मा लिया, तौबा की, तो फिर मेरे जो खुदावंद के पाक रूह ने, रूह कुदस ने काम करना शुरू किया। और आज हम देखते हैं कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस तरह वो गवाही बता रहे थे कि उनके गले में भी तवीज़ था और घर के अंदर भी जो है वो जो दिए जलाते हैं। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं यहाँ पर कि खुदावंद यीशु मसीह से बढ़कर कोई भी नहीं है। चाहे कोई जितना बड़ा दरबार है मेरे अजीजों, वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ करने की कुदरत, ताकत, जोर रखता है, क्योंकि वही है जो जिंदा है और हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। पास्टर इमरान एल्डर साहब की बड़ी खूबसूरत गवाही, बड़ी सादगी से उन्होंने बयान की। और जो बात हमें सीखने को मिलती है, उन्होंने अपनी वालदा का जिक्र किया
کہ پاسٹر بھی گھر آتا تھا اور کمرے کے اندر دیا بھی جل رہا ہوتا تھا, گلے میں تویز تھا. جب کسی پاسٹر نے آنا تو قمیض کے اندر کر دینا تاکہ دکھے نہ. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, جب آپ ایسے ایکٹ کرتے ہیں, آپ جادو ٹونے تویزوں والوں کے پاس جاتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, میزو ایک شخص ہے جو 24 آورز آپ کو دیکھ رہا ہے, اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. اور بڑی خوبصورت بات ایلڈر صاحب نے کہی کہ اس پاسٹر نے میری والدہ سے کہا کہ تم مجھے بھی گھر دعا کے لیے بلاتے اور اندر یہ دیے بھی جلاتے ہو. تو میرے عزیزو, آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بھی خوش کرنا ہے اور جو دنیا کو بھی خوش کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو آج میں سختی سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ فیصلہ کیجئے اپنی زندگی میں کہ آپ کس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ تاریکی میں ہیں تو آج آپ کے لیے سنہری موقع ہے کہ آپ نور کے فرزند بن جائیں. یہ جادو ٹونے تویز ساری چیزیں چھوڑ دیں. آپ ایک مسئلے کے ساتھ دربار پر جاتے ہیں اور وہاں سے 7 بدروہیں جو ہیں وہ 7 اور لے آتے ہیں. تو میرے عزیزو, مخلصی دینے والا ایک ہی ہے, نجات دینے والا ایک ہی ہے, شفا دینے والا ایک ہی ہے. ایلڈر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ لڑ کر, پنجابی کا ورڈ بول رہے تھے کہ یسوع سے لیتا ہوں تو لڑ کر بھی, انہوں نے کہا کہ میں خدا, دیٹس مین یہ نہیں کہ خدا سے لڑتے ہیں, وہ محبت کا ایکسپریشن شو کر رہے ہیں کہ جو بھی خدا سے مانگتا ہوں خدا دیتا ہے. تو خدا ایلڈر صاحب سے, پاسٹر عبید صاحب سے, پاسٹر عمران سے کوئی خاص محبت نہیں کرتا, خداوند آپ سے بھی اتنی محبت کرتا ہے جتنی خداوند ان سے کرتا ہے. تو آج اس خوبصورت گواہی کو سن کر محض سنے نہیں بلکہ اپنے اندر اپنی زندگی میں غور کیجئے. اگر آپ کے اندر بھی کہیں کوئی کمی ہے تو فیصلہ کر لیجئے کہ آج آپ کس کی پرستش کریں گی. زندہ خدا کو چن لیجئے. This is going to be the best decision of your life. جب آپ یسوع کو چنیں گے, آپ کی زندگی کا بہترین فیصلہ ہوگا. نہ صرف آپ کا مستقبل تبدیل ہوگا, ماضی کو بھی تبدیل کر دے گا اور آپ کو ایک نیا مخلوق بنا دے گا. ہمارے ساتھ مبشر رشید صاحب بھی, ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں یہ فضل ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں. سب کو سلام میری طرف سے. سلام. اور میں بھی آج گواہی دینا چاہتا ہوں. سنانا تو کلام تھا لیکن میں آج گواہی دوں گا اپنی. جو میری فیملی ہے وہ دعا میں نہیں تھی, ابھی بھی وہ دعا میں. جو میرے تاؤ ہیں 2, ان کی جو اولاد ہے وہ بھی دعا میں نہیں ہے. کم دعا کرتے لیکن خدا نے مجھے چنا ہے اپنے جلال کے لیے. وہ جو ہماری فیملی وہ سب درباروں پر جاتی تھی, اور ایک دن میرا جو والد تھا وہ جا رہا تھا دربار پر. میں نے اسے روکا, آج آپ نے نہیں جانا, اگر آپ جائیں گے تو کیا ہوگا, آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. میں نے 3 دفعہ اس سے کہا لیکن وہ رک گیا. اس کے بعد وہ دربار پر نہیں گیا, اور اس کے بعد اس نے درباروں پر جانا چھوڑ دیا. خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. بہت سارے خدا میرے ذریعے کام کرتا ہے, معجزات کرتا ہے. جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی, جب دعا کرتے ہی یسوع کا نام لے کے خداوند کو اولاد دے رہا ہے. اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں. پہلے جب میری عام زندگی تھی اور ایسے کام کیے کہ خدا نے مجھے چنا. جب میری شادی ہوئی تو بہت زیادہ دیر ہو چکی, شادی کے بعد اولاد نہیں ہوئی. پھر آہستہ آہستہ خدا نے مجھے اپنی طرف کھینچا. تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں. خداوند جب کسی کو ایسی مصیبت میں لاتا ہے تو وہ اس نے کام لینا, وہ میں اپنے کام کے لیے اس نے مجھے استعمال کیا. آج خداوند کا شکر ہے 10-12 سال ہو گیا ہے مجھے خدمت میں, اور میں خدا کا کام کر رہا ہوں. تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے اس باتوں کو سن رہے ہیں, اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کریں, آپ یسوع مسیح کے پاس آئیں, اپنے برے کاموں کو چھوڑیں, درباروں پر جانا چھوڑیں. یسوع مسیح جو ہے ہمارا وہ زندہ خدا ہے, اس کے وسیلہ سے ہمیں رہائی ملتی ہے. وہ ہمیں بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں. جب عام زندگی تھی تو میں ایسے کام کر رہا تھا جو خدا کو پسند نہیں تھے. کیا کر رہا تھا, میں زیادہ تر خود شاعری کر گانے لکھتا تھا. لیکن خدا نے مجھے اس کام سے بھی بات کیا. پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا, میں گیت بھی لکھے ہوئے ہیں اور ان کی طرزیں بھی خود بنا لی. یہ خدا کے نام کو میں عزت جلال دینے لگا اور میں نے سارے وہ کام چھوڑ دیے اور میں خدا میں آ گیا. اور آج خداوند کا شکر ہے, میں اس کی خدمت کر رہا ہوں
اور اس کے نام کو عزت اور جلال دے رہا ہوں. آمین آمین آمین. پریز دی لارڈ. بڑی خوبصورت پیارے جی. بھائی کی بھی گواہی ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ان کا خاندان بھی درباروں پر چاہتا بالکل. تھا لیکن نجات کو حاصل کیا. تو کلام کے اندر لکھا ہے تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے خاندان کو تاریکی میں دیکھ رہے ہیں، آپ کے بھی انسیسٹرز، آپ کے بھی باپ دادا جو ہے دیے جلاتے رہے ہیں، یا آپ ایسے ایٹماسفیئر میں بڑے ہو رہے ہیں، تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں آج آپ گریس فار آل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. آپ پہلا قدم اٹھائیں، آپ اپنی فیملی میں نجات کا تجربہ حاصل کریں. خداوند آپ کے خاندان کو بھی بچائے گا. میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے خداوند آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کر رہا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے لیتے ہیں شارٹ بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل. ویلکم بیک ویورز آفٹر دا شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل. اور جتنے بھی ناظرین نے بریک کے بعد جوائن کیا، آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، بڑا خوبصورت پروگرام آپ آج پروگرام کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں. خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور جتنوں نے ابھی جوائن کیا، آپ کو کہنا چاہتی ہوں آپ ضرور، اگر آپ کی زندگی میں کوئی گواہی ہے، اسکرین پر جو ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اس واٹس ایپ نمبر کے ذریعہ سے اپنی گواہی ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کیجئے، تاکہ آپ کی گواہی کے وسیلہ سے خداوند دوسروں کی زندگی میں کام کرے. تو پاسٹر عبید، خاص خصوصی کوئی بات دل میں جو فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کو آج آپ کہنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو ونس اگین. میں ایلڈر صاحب کی بات سے ہی بات کو کنٹینیو کروں گا جی. کہ ایلڈر صاحب نے اپنے جو آخری الفاظ یہاں پہ بیٹھے کہے، وہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ضرورت کے تحت چیزیں مانگتا ہوں. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمیں نا اپنی ضرورت اور اپنی خواہش میں فرق کرنا آ جائے کہ ضرورت کیا ہے اور خواہش کیا ہے. ابھی لوگ پرابلمز میں اس لیے جاتے ہیں اور خدا کے ساتھ گیلا شکوہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ضرورت تو ان کی پوری ہو رہی ہوتی ہے لیکن خواہشات نہیں پوری ہو رہی ہوتی. تو ہمیں اپنی ضرورتوں کے لیے خداوند کے حضور دعا کرنی ہے، خواہشات نہیں رکھنی. جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں وہ خداوند ضرور ہمیں مہیا کرتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ خدا میرے لیے کچھ مہیا نہیں کرتا. ہر روز وہ ہماری بیسک نیڈز کو پورا کرتا ہے. تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے اس پروگرام کے ٹائٹل کے مطابق گریس فار آل کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گریس کا جو منبع ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اس کی وجہ سے فضل ہے. تو ہمیں ہمیشہ اسی کی طرف راغب رہنا چاہیے جس کی پریزنس جو ہے وہ اومنی پریزنس ہے. ابھی ہماری بہن نے شیئر کیا کہ 24 آور وہ ہمارے درمیان موجود رہتا ہے. تو ہمیں اسی واسطے جب ایک شخص ہماری مدد کے لیے 24 آور موجود ہے تو پھر ہمیں واقعی غیر معبودوں کی طرف نہیں جانا، ہمیں غیر معبودوں کی ورشپ نہیں کرنی، ہمیں ایک خدا کی ورشپ کرنی ہے. ہمیں اس کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے پاس آنا ہے، اس کو باپ کہنا ہے، کیونکہ یہ حق بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور ہم اپنے خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں. اپنی زندگی سے شروع کریں، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ، اور پھر سراؤنڈنگ میں، اور پھر آپ دنیا میں جانے کی بات کر سکتے ہیں. تو اسمال سرکل جو ہے وہ میں اور آپ کی فیملی ہو سکتے ہیں. ہم اپنی فیملی سے شروع کریں اور اس گریس کو اسپریڈ آؤٹ کرتے چلے جائیں لوگوں کے درمیان، اور لوگ برکت پائیں. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. بڑا خوبصورت بھائی صاحب نے میسج دیا. اور یقیناً جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں آتا ہے، ون ورڈ آف گاڈ از انف ٹو چینج آور انٹائر لائف. مرزو، خدا کے کلام کا ایک لفظ ہی کافی ہے تاکہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکے. تو پاسٹر عمران، میں چاہتی ہوں آئے ہم ناظرین کو لیے چلتے ہیں دا لیونگ ورڈ. خدا کے خادم پاسٹر پرویز شاہد صاحب نے خوبصورت کلام دیا. آئے ناظرین ہم اس کلام کو سنیں اور برکت پائیں. مسیح میں آپ سبوں کو سلام. میں سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے آج مجھے یہ باری فضل بخشا کہ میں فضل ٹی وی پر آ کر خداوند کا کلام آپ کے سامنے پیش کر سکوں.
मेरा नाम पास्टर परवेज़ शाहिद है। मैं रायविंड से तल्लक रखता हूँ और गांव मता में खिदमत करता हूँ, और खुदा और जगहों पर भी इस्तेमाल करता है, जैसे भट्टों पर या किसी गांव पर, या कोई बदरूह गिरफ्तार घरेलू मसला हो तो हम वहाँ जाकर पूरी टीम के साथ हम खुदा का काम करते हैं। आज अजीज़ों, हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 15 बाब, उसकी पहली 9 आयात। मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ूंगा। लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागवान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैं तुम में जिस तरह डालियां अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल ला नहीं सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहती हैं और मैं उसमें, वही बहुत फल लाती है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाती है, और लोग उन्हें जमा करके आग में जला देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आप सबों को खुदा बरकत दे, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हमने ये जो कलाम पढ़ा, ये आप अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा पढ़ चुके हो, लेकिन खुदावंद का कलाम आपको ये बता रहा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त तो मैं हूँ। जब हम उसमें, उस डाली के साथ, उस पौधे के साथ, शाखें उनके साथ रहेंगी तो वो हरी भरी रहेंगी। खुदावंद ने कहा है कि जो डाली मुझ में रहेगी। मेरे अजीज़ों, अगर बागवान माली जो होता है वो पौधों की अच्छे तरीके से खुराक का फिक्र करता है, पानी का फिक्र करता है, उसके ऊपर अगर कोई बीमारी आ जाए तो वो उसके लिए, पौधे को तैयार करने के लिए बहुत कुछ करता है। इसी तरह हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमको यही तालीम दे रहा है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, जो डाली मुझ में कायम रहेगी। तो मेरे अजीज़ों, आज वक्त है कि वो हमारी छानबीन करता है, वो हमें हर तरह की बीमारियों से, फिक्रों से दूर रखता है, और जो डाली उसके साथ रहती है वो बहुत सा फल लाती है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको बता रहा है हम डालियां हैं, उसके साथ कायम रहने के लिए, उसके साथ साथ हमें फल लाने की भी ज़रूरत है। जब खुदावंद हमें मुकर्रर करता है, हमें बाहर खिदमत के लिए निकालता है, तो हमारा काम है फल लाना, बहुत ज़्यादा फल लाना, ताकि खुदावंद हमारी रहनुमाई करे, और ज़्यादा हमें कुव्वत दे, और ज़्यादा हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। जब हम डालियाँ उसके साथ निकलेंगी बाहर
गाँव में, गलियों में, या अगर हम किसी इलाके में जाते हैं तो वहाँ जाकर जब हम खुदा का काम करते हैं तो जो रूह बचती है तो आसमान पर हज़ारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। यही खुदा कहता है कि जो डाली मुझ में कायम रहती है और बहुत सा फल लाती है तो मैं उसे छांटता हूँ और ज़्यादा खुराक देता हूँ और ज़्यादा उसको कुव्वत देता हूँ ताकि वो जाकर ज़्यादा फल लाए। और जो डाली उसमें कायम नहीं रहती वो उसे काट डालता है और लोग उसको ले जाकर जलाते हैं। उसके साथ जो बाहर लोग जंगलों में या बाहर फिरते हैं, आपने कभी बाहर गाँव में या किसी नहर पे सफ़र किया हो तो जब माली वहाँ काम करते हैं तो वो डालियाँ काटते जाते हैं, या आपको देखा होगा कि कहीं आपने वाबड़ा वालों को देखा होगा सड़कों पे जब वो ज़्यादा डालियाँ हो जाती तो वो काट देते हैं, तो वो लोग उसको उठा के ले जाते हैं और उनको जलाते हैं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी यही कह रहा है कि जब मैं आपकी पौधे की खबर गिरी लूँ तो पौधे से बहुत सा फल मिले। खुदावंद में और आगे बढ़ते और तरक्की करते जाएं। लिखा है जो मुझ में कायम रहती है वही बहुत फल लाती है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आगे लिखा है तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरे खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरे अजीज़ों, आज वक्त है कि हम खुदावंद की खुशी को पूरा करें, और वो कहता है जो कुछ तुम मांगोगे वो मिल जाएगा। हम इसी तरह एक आयत को और पढ़ेंगे, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत। लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। देखो अजीज़ों, यही वो है जब हम खुदावंद से उसके साथ इकट्ठे रहकर उससे जब राबते में हम मांगते हैं तो हमें वो देता है, क्योंकि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब हम उसकी डालियाँ होंगी, उसके साथ साथ हम रहेंगे तो हमको वो देगा। और जब हम खुदावंद के उस मंसूबे को जो खुदावंद ने हमारे लिए तैयार किया है कि मेरे साथ साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी चीज़ों का इख्तियार दूंगा, तो मेरे अजीज़ों आज वक्त है कि हम उसकी डालियाँ बने और उसके साथ साथ रहें, और जब वो आए तो हमसे बहुत सा फल पाए। मेरे अजीज़ों, आज वक्त है कि अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। वो हमें पाक करता है। जब हम उसके साथ अपनी ज़िंदगी का वक्त या हम अपनी ज़िंदगी उसके हाथों में सौंपते हैं तो हमें पाक करता है और हम खुदावंद में और ज़्यादा बढ़ते हैं। जब हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे, जब हम उसके नाम से लोगों के बीच में जाएंगे, उसके नाम से लोगों को बपतिस्मा देंगे, तो हम बहुत सी रूहों को बचाएंगे तो बहुत सा फल लाएंगे। वो और हमें छांटेगा और हमें हर तरह की तक़वियत बख्शेगा और ज़्यादा हमें कुव्वत बख्शेगा। जब हम खुदावंद के उस अहद के मुताबिक उसमें कायम रहेंगे तो वो हमारे साथ रहेगा। और मैं
درخت کی ایک اور بات دیکھتا ہوں، لکھا ہے میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہے گا اور میں اس میں وہی بہت پھل لائے گا، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند میں رہیں گے تو بہت زیادہ پھل لائیں گے، بہت زیادہ اس میں بڑھیں گے، بہت زیادہ اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ جب ہم اس سے جدا ہوں گے تو پھر ہمیں وہ پاک روح القدس کی قوت، جو ہم روح القدس کے وسیلہ سے کام کرتے ہیں، جو ہماری روح القدس مدد کرتا ہے، ہم اس سے جدا ہو کر وہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ دنیاوی طور پر کر سکتے ہیں، لیکن روحانی طور پر وہ برکت ہم سے نہیں رہیں گی جب ہم اس سے جدا ہوں گے۔ میرے عزیزو، آج وقت ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں، اس کے رہنمائی لیں۔ ہم اس سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم خداوند میں رہیں گے، پاک روح ہمارا مددگار ہوگا۔ جب ہم خداوند میں رہیں گے تو روح القدس ہماری مدد کرے گا۔ جب ہم اس کے ساتھ رہیں گے تو خداوند کا پاک لہو ہماری زندگیوں میں کام کرے گا، اور ہم جب باہر کھیتوں میں جائیں گے، فصلوں کو جا کر دیکھیں گے، اپنی خداوند کی کلیسیا کو، خداوند کے لوگوں میں جب ہم جائیں گے تو خداوند ہم میں ہوگا، تو ہم بہت سا پھل لائیں گے، بہت سی روحوں کو بچائیں گے۔ خداوند کا کام یہی ہے کہ روحوں کو بچاؤ، ان کو خداوند کے نام سے بپتسمہ دو اور نجات کی طرف لے کے آؤ۔ خداوند کو نجات کی طرف لانے کے لیے ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، آج جو ہم نے کلام پڑھا، اس کلام کے وسیلے سے خداوند مجھ کو اور آپ سبوں کو برکت دے، اور خاص طور پر فضل ٹی وی والوں کو خداوند بہت برکت دے۔ اسی طرح وہ اپنے لوگوں کو بلائیں اور خداوند کا کلام پوری دنیا تک پہنچائیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، اور خداوند آپ کو اور زیادہ قوت اور تقویت دے، تاکہ آپ اس حوالہ کے مطابق اس درخت کی ڈالیاں اور بہت سا پھل لانے والے بنو۔ خداوند اس طریقے سے اس بائبل میں جو بھی حوالہ جات لکھے ہیں، ان کا خداوند نے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا تاکہ زیادہ پھل لائے۔ آمین۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے مطابق زیادہ پھل لانے کی برکت بخشے، اور آپ اس میں قائم رہو تاکہ زیادہ پھل لانے والے بنو۔ خداوند اس آیت کے مطابق، اس حوالہ کے مطابق بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند شکر گزار ہیں آج کے اس کلام کے لیے، آج کی اس روحانی روٹی کے لیے، تیرے زندہ کلام کے لیے۔ خداوند تو نے ہم سبوں کو برکت دی، اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم اور زیادہ پھل لانے والے بنے، اور خداوند فضل ٹی وی والوں کو برکت دینا اور زیادہ بڑھانا، اسی طرح وہ تیرا کام دنیا تک پہنچاتے رہیں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ ابھی مرزا آپ نے خوبصورت کلام سنا۔ یقیناً میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے، خادمین کی گفتگو کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے۔ وقت ہوا جاتا ہے، سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب سے خدا کے ذریعے میں جھک جائیں۔ خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آئیں ایمان کے ساتھ بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھ لیجئے۔ پریز دا لارڈ۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری حضوری میں چھکتے ہیں خدم، تیرے پیار کے لیے، تیری محبت کے لیے، اور آج کی ساری خدم دے برکت کے لیے جو خدم دے کلام کے وسیلہ سے
खुदम देख तूने अपने बेटे बेटियों को दी है। हमारा दिल खुदम तेरी शुक्र गुजारी से भरा है और यीशु के नाम से खुदम देख हम तेरे खातम मिलकर अपने अजीज़ों के लिए, प्यारों के लिए खुदम तेरी खास बरकत चाहते हैं जो खुदम देख बीमार हैं, परेशानी की हालत में हैं या किसी भी प्रॉब्लम के अंदर मुब्तला हैं। आज खुदम तेरी मिन्नत करते हर तरह की सारी बीमारी, कमज़ोरी तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदम देख जाती रहे। आज खुदम तेरे खात्मों का हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़े और यीशु के नाम में बीमार मसीह के नाम में शिफा पाए और खुदम तेरा पाक रूल कुदस एक एक की जिंदगी के अंदर, खानदानों के अंदर जलाली काम करे। हर तरह की कैंसर की बीमारी, हर तरह की टीबी की बीमारी, हर तरह के ट्यूमर, गिल्टियां, रसोलियां मसीह के नाम से खुदम देख जाते रहें। जो खुदम देख चल नहीं सकते यीशु के नाम से चलना शुरू करें। जो पैरालाइज हैं, बेड पर हैं, व्हील चेयर पर, मसीह के नाम में चलना शुरू करें। जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है गुर्दे काम नहीं करते, डायलिसिस हो रहे हैं, बाप यीशु के नाम में हर तरह की सारी गुर्दों की बीमारी मसीह के नाम में जाती रहे। जिनके पित्ते के अंदर पथरी है मसीह के नाम में तेरा रूल कुदस खुदम देख ऑपरेशन करे और खुदम तूने ब्लेस कर, बरकत दे। जिनकी कमर के अंदर दर्द है, सर के अंदर दर्द है या खुदम देख मोरों की तकलीफ है मसीह के नाम में जाती रहे। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है, हर तरह की शुगर की बीमारी, जख्म है मसीह के नाम से खुदम देख हील हो ताकि यीशु के नाम में तेरे बेटे बेटियां शिफा पाएं। जिनके पास खुदम देख औलाद नहीं, आज तेरे खादम मिलकर उन जोड़ों को बरकत देते हैं ताकि यीशु के नाम में तूने खूबसूरत बेटे बेटियों जैसी बरकत दे। जिनकी जिंदगी खुदम देख गुनाह के अंदर है, हर तरह की नशे की लानत खुदम देख मसीह के नाम में जाती रहे। तेरा रूल कुदस जलाली काम करे और खुदम देख जिन खानदानों को अबलीस ने जकड़ा है मसीह के नाम में तू खुदम देख आज उन्हें बहाल कर, बरकत दे। जो खुदम देख दूसरी जगहों पर जाते हैं, गैर मबूदों के पास जाते हैं, खुदम देख उनकी सोच को, उनके सहन को तू खुदम देख तब्दील कर ताकि यीशु के नाम में खुदम देख तेरे कलाम पर अमल करें, तौबा करें, निजात पाएं और खुदम तेरा रूल कुदस एक की जिंदगी के अंदर जलाली काम करे। जिनके पास जॉब नहीं खुदम तूने जॉब प्रोवाइड कर। जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बाहर के दरवाजों को खोल ताकि एक एक को खुदम तुझू ब्लेस कर, बरकत दे। फाइनेंशियली तौर पर, रूहानी जिस्मानी तौर पर तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम पास्टर्स के लिए, चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए खुदम तेरी बरकत चाहते हैं। तू खुदम देख एक एक को छू, ब्लेस कर, बरकत दे और हर तरह के खुदम देख सारे नजर, जादू टूने, तवीज़ों के असरात को खुदम तू जलाकर बसम कर और अपने बेटे बेटियों को बहाल कर, बरकत दे ताकि यीशु के नाम में तेरा पाक रूह जलाली काम करे। और खुदम देख किसी तरह दुआ करते हैं खुदम देख पाकिस्तान के लिए, खुदम देख तरक्की के लिए, बका अमन के लिए दुआ करते हैं। पाकिस्तान को खुदम तो और बरकत दे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए खुदम तेरी बरकत चाहते हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और इसी तरह खुदम देख पाक अफवाज के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस दारों के लिए खुदम तेरी बरकत चाहते हैं। तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे और आज के सारे खुदम दे ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का इज्जत, ऑनर, जलाल हम खुदम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीजों मेरा ईमान है हमने मिलकर आपके लिए दुआ किया है। खुदा के पाक रूह ने आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम किया है। जितने लोगों ने आज तौबा किया है, यीशु को दिल दिया है, मैं आपको खुदावंद के ख़ानदान के अंदर वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। यीशु के साथ लिपटे रहिए, लिपटे रहने में ही आपका भला है, आपकी तरक्की और सरफराजी है। थैंक यू वेरी मच पास्टर उबैद, खुदावंद आपको बरकत दे। आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आए, खूबसूरत बातों को शेयर किया। एल्डर बशीर साहब आपका भी शुक्रिया खूबसूरत गवाही के लिए, खुदावंद आपको और ज़्यादा इस्तेमाल करे। पास्टर परवेज़ आपका भी शुक्रिया खूबसूरत कलाम के लिए और इसी तरह मुबशर रशीद साहब आपका भी शुक्रिया। पास्टर इमरान गॉड ब्लेस यू। और नाज़रीन खुदावंद आपको भी बरकत दे। वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में।
अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद।